الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابه المكرمين المعظمين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى أولياء أمته وعلماء ملته وشهداء دينه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجیو خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے. کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. آمین. معزز اور محترم سامعین، اللہ کریم کا بے شمار احسان ہے. اس نے ہمیں پھر اس زندگی میں رمضان المبارک جیسی نعمت عطا فرمائی جس کی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی.
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل رمضان، جب رمضان شروع ہوتا ہے، فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہمارا رزق اوپر سے ہی آتا ہے نا، تو آسمان کے دروازے۔ وفی روایت فتحت ابواب الجنہ، ایک روایت میں ہے جنت کے دروازے کھول دیے۔ وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے۔ وسلسلت الشیاطین، اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ، اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے۔ یا الہی رحم فرما، جب رحمت کے دروازے کھل گئے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے۔ اب دیکھو یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے، جو میں نے آپ کو الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے اللہ کے فضل سے پڑھ کر سنائی ہے۔ اس میں آسمان کے دروازوں کا بھی ذکر ہے، جنت کے دروازوں کا بھی ذکر ہے، رحمت کے دروازوں کا بھی ذکر، یعنی جنت، رحمت، آسمان، تینوں کا ہی اللہ کے رسول نے اس میں ذکر کیا۔ آپ اور ہم جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو دروازے پر کیا دعائیں لکھی ہیں نا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک وفضلک، اے اللہ ہم پر رحمت کے دروازے کھول دیں۔ پتہ چلا مسجد میں آنے والا جو ہے اس کو بھی اتنا اجر ہے جتنا رمضان پانے والا ہے، لیکن وہاں 5 وقت آنا ہے، پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، لکھ بھی دیا لیکن پڑھے نہ پڑھے یہ ہماری اپنی بد نصیبی ہے، سمجھ؟ تو جیسے یہ رحمت کے دروازے کھلتے ہیں تو جو بندہ مسجد میں آتا ہے اس کے لیے تو 5 وقت ہمیشہ ہی کھلے ہوئے، بے دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ اللہ ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے اور اپنے رحمت کے اپنے کرم کے دروازے ہم پر، تو اللہ تعالیٰ نے تو دروازے کھول دیے، اس کا وعدہ سچا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہے؟ اللہ سے بڑھ کر وَمَنْ أَصْدَقُ، کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر سچی بات کرتا ہے؟ تو اللہ کی بات تو سچی ہے کہ ہم نے دروازے رحمت کے، جنت کے اور آسمان کے دروازے، آسمان سے بارش آتی ہے تو پھر کہتے ہیں الحمدللہ، بارش نہ آئے تو ہم سب دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ بارش دے دے، بارش دے دے۔ سنو ابھی یہ مہینہ 1.5 مہینے کے بعد ہم نے پھر نماز استسقاء بھی پڑھنی، یا اللہ بارش دے دے، یا اللہ بارش دے دے۔ تو جو اللہ کرتا ہے وہ صحیح ہے، ہمیں کیا پتہ کیا ہے کیا نہیں، سنیں۔
اگانے والا وہ ہے، بسانے والا وہ ہے، پکانے والا وہ ہے، کھلانے والا وہ ہے۔ سنا نہیں؟ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عزت عطا فرمائی کہ سلمان اہل بیتی، کہ سلمان جو ہے وہ میرے گھر والوں سے ہے، میری اہل بیت میں ہے۔ ہم اہل بیت کا بڑا ذکر کرتے ہیں نا، اور آج بھی اہل بیت کے عظیم جو شخصیت حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا آج یوم وصال بھی ہے، 3 رمضان المبارک۔ آج جتنے بھی ہمارے وہ نشریات والے تھے انہوں نے ذکر پاک کیا، لیکن ہمارے جو 92 والے تھے انہوں نے ذرا لمبا چوڑا جو ہے اس کو بیان فرمایا۔ تو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری دن خطبنا فی آخر شعبان، نبی کریم نے خطبہ دیا ہمیں شعبان کے آخری دن، یعنی جو شعبان کا آخری دن تھا اس دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، اور خطبہ میں ارشاد فرمایا قَدْ أَذَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ شَهْرٌ مُبَارَكٌ۔ اے میرے پیارے غلاموں، اے میرے پیارے صحابہ، تمہیں مبارک ہو کہ تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ جا، بہت بڑا عظیم مہینہ وہ تم پر سایہ فرما رہا ہے، سایہ فگن ہو رہا ہے۔ سنا؟ سایہ تو ہر بندہ سایہ کو تلاش کرتا ہے نا۔ قیامت کے دن سایہ کس کا ہے؟ اللہ کے عرش کا۔ سنا؟ باقی تو وہ بھی ہے، تب وہاں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے انہوں نے ہی کھڑے ہونا ہے جنہوں نے یہاں دھوپ کو برداشت ہے اس کی رحمت۔ قَدْ أَذَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ شَهْرٌ مُبَارَكٌ۔ یہ سرکار تعریف کر رہے ہیں مہینے کی، سرکار اپنی زبان اطہر سے تعریف فرما رہے ہیں مہینے کی، ان دنوں کی۔ تو جن دنوں کی حضور تعریف کر رہے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ اس کی کیا عظمت ہے۔ ہم تو سنی سنائی بات کر رہے ہیں نا، ہم تو سرکار سے حدیث میں پڑھا سن لیا کہ ٹھیک ہے، ہم نے بھی آگے پڑھ دیا کہ ٹھیک ہے جی یہ بڑا عظیم ہے۔ تو عظیم یعنی اس کی عزت، اس کی قدر، اس کی جو اس میں برکات، ورنہ تو دن تو وہی ہے، وہ گھنٹے تو وہی ہیں، منٹ بھی وہی ہے، نہ گھنٹوں میں فرق ہے نہ منٹوں میں فرق ہے، سنا ہے، نہ دنوں میں فرق ہے نہ کچھ، لیکن اس کی جو عظمتیں ہیں وہ بھی تو دیکھو۔ جیسے ہی ادھر طلوع چاند ہوا، طلوع ہلال ہوا تو شیطان جو ہے وہ بند ہوگا۔ یہ تھوڑی کرم نوازی ہے نا، جس کو ہم بند کر ہی نہیں سکتے، ہم بند کر، یہ اس نے بند کر دیا تاکہ میرے بندوں کو تم تکلیف نہ دو، میرے بندے کو تم کو ایسی بات نہ بڑھاؤ کہ جس سے اسے نقصان کرتا ہے۔ قَدْ أَذَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ شَهْرٌ مُبَارَكٌ، اور وہ بڑا برکت والا بھی ہے مہینہ، بڑی مہینے کو سرکار فرما رہے ہیں برکت، اور یہ مہینے سب سرکار کے صدقہ سے ہے۔ اگر سرکار نہ ہوتے تو کہاں یہ مہینے تھے، کہاں یہ دن تھے؟ جو کچھ بھی ملا ہے حضور کے صدقہ سے۔
تو جو اس کو مبارک کہہ رہے ہیں وہ ان کی اپنی ذات میں کتنی برکت ہے۔ لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، رب عرش کی قسم ہے، جس کو بھی جو نعمت ملتی ہے رسول اللہ کے صدقے سے۔ لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ یہ نعمتیں ہیں، سرکار نے فرمایا بڑی برکت والا شہر مبارک فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس برکت والے مہینے میں ایک ایک رات بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، جس کی ایک رات کی یہ برکت ہے، یعنی خود بڑا بابرکت ہے۔ پھر اس میں ایک ایسی رات ہے فیہ لیلۃ، اس میں ایک بہت عظیم رات خیر من الف شہر، جو 1000 مہینے سے بھی ہے، یعنی 1000 مہینے کی عبادت ایک جانب، 1000 مہینے کی نیکیاں ایک جانب، 1000 مہینے کا جہاد ایک جانب، 1000 مہینے کے خیرات ایک جانب، اور میرے امتی کی اس رات میں معمولی جو کا خیرات ہے وہ سبھی افضل، اور سب سے اولا ہمارا نبی، ہمارے آقا سب سے اعلیٰ ہیں، ان کو جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں وہ بھی سب سے سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ فرمایا اس کے دن کے روزے کو اللہ نے فرض فرمایا، اس کا جو اس مہینے کا دن ہے اس کا روزہ فریضۃ، وہ کیا فرض ہے، وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کی رات میں جو عبادت کرنی ہے وہ نفل ہے، جو رات کو عبادت کرنی ہے وہ نفل ہے، اور جو دن کو عبادت کرنی ہے وہ فرض ہے۔ روزہ جو ہے وہ کیا ہے، فرض ہے، اور جو نماز پڑھنی ہے وہ کیا ہے، فرض۔ 5 نمازیں تو ہم پڑھ نہیں رہے اللہ کے فضل و کرم سے جو ہم پر فرض ہے، لیکن مزید اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی کہ تم اس میں مزید نماز پڑھو تاکہ تمہارے اجر و ثواب میں اور برکت ہے۔ اب وہ جو رات کی نماز ہے جس کو ہماری زبان میں یا ہمارے آقا علیہ السلام نے جس کو نماز صلاۃ التراویح فرمایا، تراویح ترویح یعنی آرام، ترویح کا معنی کیا ہوتا ہے، آرام، یعنی 4 رکعت نماز پڑھ کر تم تھک جاؤ نا تو بیٹھ کر آرام کر، لیکن ہم کہتے ہیں سپیڈ کہ نہ اس کا سمجھ جائے، نہ پڑھا جائے، نہ کچھ سنا۔ تو اس لیے پھر علماء کرام جو سمجھدار ہیں وہ کہتے ہیں یار کیا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو نبی کریم کو فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اے میرے پیارے محبوب قرآن پاک کو ٹھہر کر پڑھا کر، ایسا پڑھو کہ پتہ چلے پڑھنے والے کو بھی سننے والے کو سننے۔ تو رات کا جو قیام ہے وہ کیا ہے، نفل ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے رب نے مجھ پر یہ کرم فرمایا، میرا جو امتی اس مہینے میں نفل کو ادا کرے گا میں اسے فرض کا ثواب عطا فرما دوں گا۔ تو نے تو نفل پڑھا، لیکن ہم نے ثواب میں اس کو کیا ہے، فرض، جتنا فرض کا ثواب ہم عطا فرماتے اس، اور جو فرض کو ادا کرے گا ہم اس کو 70 فرائض کا ثواب ہوگا۔ کانا کمن عد 70 فریضہ،
یعنی اس نے ایسا کیا ہے جیسے کہ اس نے 70 فرائض کو ادا کر دیا۔ تو یہ تو یہاں ہے، اور جو حرم میں جا کر روزہ رکھے گا اس کا کتنا ثواب ہوگا، جو مسجد نبوی میں روزہ رکھے گا، جو طور سینہ میں روزہ رکھے گا، وہ زمین کی برکات سے پھر اس عمل میں بھی کیا ہوتی ہیں، برکتیں ہوتی ہیں۔ تو خانہ کعبے میں بیٹھا ہے، ویسے ہی بیٹھا، لیکن اس کی نگاہ جو ہے وہ کعبے کے اوپر ہے، تو وہ فارغ نہیں ہے، وہ عبادت بھی، کیونکہ خانہ کعبے کیا دیدار کرنا بھی عبادت ہے۔ اب ہر بندہ تو خانہ کعبے کا دیدار نہیں قسمت میں ہے، لیکن فرمایا کہ میرے قرآن پاک کی اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے، اسے سننا بھی عبادت ہے۔ قرآن پاک کو دیکھو تب بھی عبادت ہے، پڑھو عبادت، سنو عبادت، ایسا ادب کرو عبادت، پیار کرو عبادت۔ تو اب ہمیں کوئی سمجھ تو کتاب ہی ہے نا، بس جیسا بے ادب ویسی اس کی گفتگو، سنو۔ ہمارے بزرگوں نے تو فرمایا جس خالی کاغذ کے اوپر، خالی کاغذ ہے پورا اور اس پر لکھا اللہ، اس کو بھی تم بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ، اب ہمارے ہاتھ ہی اس قابل نہیں رہے، اخباریں ہماری بڑی پڑی ہیں، رسالے بڑے پڑے ہیں، سنا ہماری پٹیاں ہی نہیں کھلو دیاں، پٹیاں ہی حسائنیاں کو بنا لیا نے، مدینہ کلا تو مکہ کلا تو پھر لا کے تو چھوڑ دیتی، پھر نہیں پتا ہے مدینہ کہ نہیں، پھر آتا گاہک دی چھیل لا تو سنے، یہ کپڑے لا تو یہ پٹی لا کے پاڑ تو گاہک نو جڑا نا چھیل تو جو ویلی میں چھیلنا پہ، سنا۔ تو یہ نام رکھنے تو بڑی برکت ہے، لیکن ادب و آداب کہاں سے آئے، سنا۔ تو ہمارے بزرگوں نے تو فرمایا کہ جس خالی کاغذ کے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے کہ اگر خالی کاغذ بھی زمین پر پڑا ہوا ہے، اس پر کچھ نہیں لکھا ہوا، اس کو بھی ادب سے اٹھاؤ، ممکن ہے کہ مستقبل میں اس پر اللہ کا نام لکھا جائے، یا اس پر کوئی تحریر لکھی، اس پر کوئی نام آئے مستقبل میں، اس کا ادب کرو۔ ہم تو وہ لوگ ہیں، ہم تو ان کے ماننے والے ہیں، ہمارے تو وہ لوگ ہیں، ہمارے یہ مرشد ہیں جو ہمیں یہ تبلیغ کرتے ہیں، معاذ اللہ ہم نہیں ہیں کہ جو کوئی ایسی غلط بات کرے، لیکن آج گھر میں آپ صحیح بات کرو تو آپ کو کہیں گے نہیں آپ غلط ہیں۔ دوسرے کی تو گلی محلے کی تو بات چھوڑ دو، گلی محلے کی بات نہیں میں کر رہا، میں صرف اپنے گھر کی بات کرتا ہوں کہ تم گھر میں کہو کیوں نہیں روزہ رکھا ہو، تم کیوں نہیں اٹھا تو سیر کے ٹائم، کیوں نہیں تو نے جا کے دہی لایا ہو، دیکھ لو پھر وہ بڑا دہشت گرد سے ڈپے ہوئے، کیونکہ اس نے صحیح کہا تو دہشت گرد بن۔ آپ کو میں نہیں کہتا کہ آپ باہر کی بات کریں، نہ آپ باہر کی بات نہ کریں، آپ صرف اپنی دکان کی بات کریں کہ آپ کی دکان کے اندر جو دو لوگ ہیں، صرف دو لوگ جن سے آپ نے کام لینا، آپ کی کیسی زبان ان کے متعلق چلتی ہے، کیسی کیسی گالیاں آپ دیتے ہیں، کیسی کیسی بری باتیں آپ انہیں کہتے ہیں، صرف 2-4 ہزار روپये کی پیچھے، تو یہ غریب ہے، اس نے کہاں جانا، اور تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ بھی تمہارے جیسے ہیں۔ کبھی کہا اسے کہ آؤ بیٹا میرے ساتھ ہی کھانا کھا لو، کبھی توفیق ہوئی، کبھی شرم آئی، کبھی دل میں ادب آیا کہ کہیں نہیں بیٹا اکٹھے کھا لیتے ہیں یار، پہلے اپنا ٹھڈ بھر لیا، اچھا تو کھا لے، تو کیا کھائے گا،
تو یہ دہشت گردی ہے نا کہ پہلے اپنے آپ کو پڑھ لو، بعد بچوں نے کہا تو اسے تو جا کے چھولے لایا. سنیں تو نہ کھلاؤ نا. سنیں کیا ضرورت ہے تمہیں کھلاؤ؟ کیا ہمارے آقا ایسے کرتے تھے؟ ہمارے آقا کا یہ طریقہ تھا. ہمارے آقا کا طریقہ تو یہ تھا پیارے ابو ہریرہ پہلے اپنے بھائیوں کو کھلا لو، آخر میں تم بھی پی لینا. تم بھی آخر میں تم بھی پینا. کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جانشین. اعلیٰ حضرت نے تصور میں اپنے تصور کے اندر ہی، وہ تو ہم کہتے ہیں تصور ممکن ہے، انہوں نے دیکھا بھی ہو اپنی نگاہ سے پیار سے کہہ کیوں جناب حضور کیسا تھا وہ موقع، کیسا تھا جب میرے آقا تمہیں فرما رہے تھے. سنیں بھئی ہماری آنکھیں ان کی آنکھوں میں تو فرق ہے نا. اور ہم تو اندھے ہیں نا، ہم تو اندھے لوگ ہیں نا، ہمیں تو نظر آتا ہی نہیں ہے. سنیں لیکن حضور غوث پاک تو نہیں، وہ تو سجا کے لوگ ہیں. نظر تو الی بلاد اللہ جمعن کا خردلتن علی حکم اتصالی. میں تو پوری کائنات کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے میری ہتھیلی کے اوپر رائی کا دانا. تو رائی کے دانے کی طرف کون توجہ کرے گا؟ اور رائی کے دانے کو کوئی پکڑے گا؟ اور 5 روپے کا سکہ ڈگ پا ہوتا پھڑ لا ہمارا اندے پھڑ لا یارو اور دفع کر ایسا کی ہونا. اور جن کی نظر میں پوری کائنات رائی کا دانا ہے وہ کیا اس کو کیا اس سے ترنے کی. تو یہ تو 11ویں پشت میں ہے، حضرت سیدنا امام حسین کی 11ویں پشت ہے. تو جو اوپر اوپر ہوں گے ان کے کیا مقام ہوں گے. اور سیدہ کائنات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سلام اللہ حضرت فاطمہ الزہرا جنہیں نبی کریم فرما رہے ہیں کہ میرے اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے آپ کی شہزادی کو سیدہ نساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کا سردار. تو ایسے سرداری تو نہیں ملتی ہے. کیسی ساری رات اللہ کی بارگاہ میں، ساری رات اللہ کے دربار میں عبادت بھی ہو رہی ہے، خدمت بھی ہو رہی ہے. اور ایک موقع پر جو آپ نے دل میں آیا کہ اگر کوئی تھوڑا سا تعاون مل جائے، تھوڑا سا تعاون مل جائے تو فائدہ ہی ہو جائے گا نا. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ذرا عرض کری دی ہے تعاون تو ہمیں بھی. تو سرکار نے فرمایا شہزادی ہم اس سے بہتر آپ کو عطا فرماتے ہیں، جو تم چاہتی ہو نا اس سے بہتر دیتے ہیں. تو دیکھو نا آج تک بھی اور قیامت تک بھی یہ رہنا ہی ہے کہ باپ کو اگر کوئی بیٹی کہہ دیتی ہے تو وہ خاموش بھی رہے یا تو اس کے دل میں ہوتا ہے کہ جب بھی موقع ملا میں انشاءاللہ یہ کام کر ہی دوں گا. اور جن کو شہزادی دی ہے، بیٹی دی ہے، ان کی بکواس جاری رہتی ہے مرنے تک. اس میں فرق کیا ہے. لیکن باپ جو ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے سن لیے. تب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر موقع تو فرمایا پیاری ہم آپ کو ایسی نعمت عطا فرماتے ہیں جو اس سے بھی افضل ہے. تھکاوٹ کی بات ہے نا، تنگی کی بات ہے نا، صبح سے لے کر شام تک کا. تو تم جب رات کو اپنے بستر کے اوپر آرام کرنے کے لیے آؤ تو تم 33 مرتبہ میرے رب کا نام لے لو، سبحان اللہ. 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 1 مرتبہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یا بعض میں روایتوں میں 34 کا بھی آیا، لیکن ایک میں یہ جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنا
تو فرمایا ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی، ساری پریشانیاں بھی۔ اسی کو تو کہتے ہیں نا تسبیحات فاطمہ۔ آج ہماری امت میں جو یہ نام مشہور ہے کس سے؟ تسبیحات فاطمہ رضی اللہ تعالی۔ تو عطا تو سرکار نے کی سنا، تو وہ بھی تو مائیں اس دنیا میں رہی سنا، سارے کام ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھ کو، ہم سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق دے۔